الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان، وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن، وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان، وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن، وعلى علي سيد العلماء والشجعان، وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے انسانیت کے لیے بلکہ مخلوق کے لیے ایک راستہ، ایک اصول، حقوق متعین فرمائے ہیں۔ مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اقوال میں جانوروں کے حقوق بھی ملتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور پر تم نے زیادہ بوجھ نہیں لادنا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم سفر کرو، سواری کرو جانور پر، تو اس کو آرام دیا کرو، جیسے اپنے آرام کا خیال رکھتے ہو اسی طرح جانوروں کے آرام کا بھی خیال رکھو۔ اور فرمایا کہ جہاں پر سبزہ ہو، سبزے میں سے گزرنا ہو، تو وہاں پر جانور کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا کرو، یعنی اس کا مطلب اسٹے کرو، آپ اسٹے کرو اور جانور کو کھلا چھوڑ دو کہ وہ چرے گھاس کھائیں۔ ایک اونٹ کی شکایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا کہ مالک، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اسے کھلاتا کم ہے۔ یعنی جانوروں کے حقوق بھی ہیں۔ تو اسی طرح اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، تفصیل سے موجود ہیں۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے ایک وفد آیا تھا،
ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ 9 ہجری کی بات ہے، نجران کا ایک وفد تھا 60 افراد پر مشتمل۔ جب نجران ایک یمن کا علاقہ ہے، ان کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب جو ہے نا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، اب ان کی تابعداری اختیار کرنی پڑے گی، ان کے انڈر رہنا پڑے گا، وگرنہ اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ کار نہیں۔ تو وہاں سے ایک وفد نکلا 60 بندوں پر مشتمل، جن میں سے 14 لوگ جو ہے وہ ان کے لیڈر تھے اور مذہبی تھے۔ ان کا جو سردار تھا عاقب، اس کا نام تھا، اور ایک اور دوسرا شخص تھا۔ یہ 3 تو بڑے لیڈر شمار ہوتے تھے۔ سعید، جس کا نام ایہم تھا، بنو بکر بن والد قبیلے سے اس کا تعلق تھا، پھر عیسائی بن گیا تھا۔ دل سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس کو عیسائیوں کے اندر ایک منصب ملا ہوا تھا، ایک عزت تھی، اس کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کر رہا تھا، مسلمان نہیں ہو رہا تھا۔ اور ایک ابو حارثہ، یہ ان کا مذہبی رہنما تھا۔ تو عصر کے وقت یہ وفد پہنچا، جبکہ عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب کوئی آتا تھا نا تو اس سے پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، کتنی دیر کے لیے آئے ہو، کس چیز پر آئے ہو، کتنے بندے ہو۔ تو ان سے پوچھا کتنے بندے ہو، انہوں نے کہا ہم 60 بندے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے پاس اتنا بڑا ہال نہیں ہے، نہ اتنا بڑا مکان ہے کہ ہم آپ کو ٹھہرا سکیں۔ ایسا کریں گے 2-2 3-3 بندے ہم دیں گے کسی صحابی کو، اپنے ساتھیوں کو، وہ تمہارا اکرام کریں گے، رات کو ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے الگ نہیں رہنا، آپس میں مشورہ کیا ہوا تھا کہ مسلمان بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ دعوت دیں گے کہیں ہمارے بندے مسلمان نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اکٹھے رہنا ہے تو پھر مسجد ہے ہماری، اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا بڑا ہال نہیں ہے، تو اس میں رہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہم اس میں رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور پھر انہوں نے کہا ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نے مسجد نبوی دیکھی ہو، آپ میں سے تقریباً سب نے دیکھی، اکثر نے دیکھی ہوگی، کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جس سائڈ پر ہے نا، مسجد اقصی بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پر ہے۔ اب عصر کی نماز پڑھی گئی، مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی طرف پڑھی، عیسائیوں کا جو وفد ہے اس نے بالکل اپوزٹ سائڈ میں نماز پڑھی، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر خیر اصل تو وہ سیاسی وفد تھا، لیکن انہوں نے پھر مذہب کو بھی چھیڑا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ کیسے خدا کے بیٹے ہیں؟ جی وہ مادرزاد نبینہ کو ٹھیک کرتے تھے، کوڑ کے بیمار کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، وغیرہ ذالک، یہ خدا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خدا کسی سے پیدا ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا حضرت مریم سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا کھاتا پیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ کھاتے پیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کسی کے پیٹ میں رہے ہیں، کوئی ماں ہے خدا کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کسی کے پیٹ میں رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا خدا پر کوئی چیز مخفی ہے دنیا میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی چیز مخفی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا علم تھا جتنا خدا نے دیا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا خدا پر فنا آتا ہے، موت آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔
تو فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ خدا میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا مشابہت ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، انہوں نے کہا ہمیں یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔ کیا تم آدم علیہ السلام کو خدا مانتے ہو؟ نہیں مانتے۔ تو آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے ان کے۔ جب ان کو تم خدا نہیں مانتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدا مانتے ہو؟ خیر، یہ وفد جو ڈسکس ہوئی آپس میں، وہ لمبی ڈسکشن ہے، اس کے بارے میں سورہ آل عمران نازل ہوئی اور بہت ساری آیات نازل ہوئی ہے، پھر آگے جا کے مباہلہ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات نے سنا ہے قرآن پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ دوپہر کا وقت نکلے تو دو بندوں کا آپس میں مباحثہ ہو رہا تھا، تکرار ہو رہی تھی، ایک قبطی ہے اور ایک بنی اسرائیلی ہے، ایک فرعون کی قوم میں سے ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ جو بندہ تھا وہ فرعون کے باورچی خانے کا افسر تھا، وہ بازار میں جاتا تھا، راشن وغیرہ لیتا تھا، پھر کسی سے لوگوں سے بگاڑ لیتا تھا، اٹھواتا تھا، یہ لے جاؤ وہاں پہ لے جاؤ، باورچی خانے میں لے جاؤ، حالانکہ اس کی مزدوری وہ لیتا تھا اور جیب میں ڈالتا تھا۔ تو اس کو کہا لے جاؤ سامان اٹھاؤ، اس نے کہا میں کمزور، میں نہیں اٹھا سکتا، آپ لوگوں سے بگاڑ لیتے ہو، آپ کو مزدوری ملتی ہے جیب میں ڈالتے ہو۔ تو یہ بحث ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان سے کہا کہ دیکھو آپ ظلم کر رہے ہو، ایسے تو نہ کرو۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو تیرے لیے تو لے کے جا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے محل میں رہتے تھے، تو نہیں کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے صرف ادب کے لیے ایک مکہ اس کو رسید کیا، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، وہ مر گیا۔ اب یہاں پر آگے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے معافی کیوں مانگی؟ وہ تو کافر تھا اور کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ، اور پھر یہ بھی آتا ہے فغفر اللہ کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا کوئی ریٹن معاہدہ تو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ آپس میں رہ رہے تھے امن کے ساتھ، تو یہ بھی ایک معاہدہ تھا۔ تو اگر ہم کسی جگہ پر کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، غیر مسلم ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارے ملک میں یا کسی اور ملک میں، لیکن ہم امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں، تو یہ بھی معاہدہ ہی ہے۔ اب کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے، اس کا مال لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ غیر مسلموں کے حقوق ہے۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جن کے تین حقوق ہوتے ہیں، جو مسلمان بھی ہو رشتہ دار بھی ہو۔ دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حقوق ہوتے ہیں، صرف مسلمان ہو، مسلمان ہونے کا حق، پڑوسی ہونے کا حق۔ تیسرا جو غیر مسلم ہو، پڑوسی ہو، اس کا بھی حق ہے، اب اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اب اس کی مال جان اور عزت کو داغدار نہیں کر سکتے۔ آپ رات کو دیر سے سوئے، وہ جلدی سوئے، آپ شور کریں، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ آپ اونچی اونچی باتیں کریں، موبائل پہ کریں، آپ کوئی اور چیز چلائیں، ڈھیک چلائیں، اور کوئی چیز چلائیں، آپ کا فنکشن ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے، آپ اس کو تنگ کریں، گناہ ہے۔ آپ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا یا اس کے حق پہ قبضہ کیا، قیامت والے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے مدعی بنوں گا۔
میں اس کا کیس لڑوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی بن جائے تو کیا کوئی کیس جیت سکتا ہے؟ کیا کوئی کورٹ اس کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ تو ایک اختلافی مسئلہ گرچہ ہے، لیکن انہیں فقہا اس کی بھی قائل ہیں، یہ فقہا کا قول ہے کہ اگر کسی نے غیر مسلم ذمی کو، ذمی اس کو کہتے ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو، جیسے ہمارے پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہودی بھی رہ رہے ہوں، ممکن ہے، یہ ذمی ہے، ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی نے غیر مسلم کو قتل کیا کسی مسلمان نے تو اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک کیس آیا، ایک مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کورٹ میں کہ اسے قتل کیا جائے گا مسلمان کو۔ فوراً اس غیر مسلم کا بھائی آیا، اس نے کہا، چونکہ وہ ولی تھا، اس نے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس مسلمان کو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے پوچھا، مجھے صحیح صحیح بات بتاؤ، اس نے تجھے ڈرایا تو نہیں ہے؟ اس نے تجھے دھمکایا تو نہیں ہے؟ اس نے تجھے کوئی دھمکی تو نہیں دی؟ اس بھائی نے کہا، غیر مسلم نے، اس مقتول کے بھائی نے کہا، نہیں مجھے کوئی دھمکی نہیں دی، دیکھیے گا قصاص لینے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے بھائی تو مل نہیں سکتا، ہاں انہوں نے مجھے خون بہا دیا ہے، دیت دی ہے، یہ مجھے فائدہ ہو گیا، لہذا میں معاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس طرح ایک مسلمان نے ایک ذمی کو، معاہد کو قتل کیا تھا، تو گورنر کے پاس پیغام بھیجا کہ اسے قتل کیا جائے، اور اسے قتل کر دیا گیا اس مسلمان کو جس نے غیر مسلم کو قتل کیا تھا۔ یہ غیر مسلموں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں سے گورنمنٹ ہماری ٹیکس جزیہ لیتی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتے، سورۃ التوبہ 29 آیت نمبر 29 میں اس کا ذکر ہے کہ جزیہ دیں گے۔ لیکن جو جزیہ ہم لے رہے ہیں نا، تو ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت کا تحفظ کرنا یہ اسلامی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں انہوں نے کوئی کمی کی تو ان کی غفلت شمار ہوگی، وہ گورنمنٹ قصوروار ہوگی۔ تو یہ اب اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ وہ دیکھو غیر مسلم ان سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، حالانکہ جزیہ بہت مناسب ہوتا ہے۔ یہ کوئی جو امیر ہونا اس سے سالانہ 48 درہم لیا جائے گا، اور جو درمیانے طبقے کا ہو اس سے 24 درہم لیے جائیں گے، اور جو بالکل غریب ہو اس سے 12 درہم لیے جائیں گے۔ اب یہ زیادہ ہے، مجھے بتائیں، اس سے زیادہ تو مسلمان پے کرتے ہیں زکوٰۃ، عشر، مسلمان 2.5% دیتے ہیں زکوٰۃ، عشر 10واں حصہ دیتے ہیں، یا نصف عشر 20واں حصہ دیتے ہیں، یہ اس ٹیکس سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن اعتراض یہ کیا جاتا ہے، دیکھیں اسلامی حکومت جو ہے غیر مسلم ان سے جزیہ لیتی ہے، دیکھیں جزیہ لیتی ہے تو ان کے حقوق کا تحفظ بھی تو کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باقاعدہ فنڈ منظور ہوا تھا، ایک ادارہ تھا جو نگرانی کرتا تھا ان کے عبادت خانوں کی۔ کسی جو ان کے عبادت خانے ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اگر وہاں پر کوئی کمی ہوتی تھی، کوئی کسی چیز کی کمی ہوتی تھی، تعمیرات کی کمی ہوتی تھی، تو سرکاری فنڈ جاری کیا جاتا تھا، کسی قسم کو کوئی کمی نہ رہے۔ تو یہاں تک اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ جب تم لوگوں نے کفار سے مناظرہ مکالمہ کرنا ہو، گفتگو کرنی ہو، تو اس طریقے کے ساتھ کرنی ہے جو سب سے بہتر۔ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس سے بہتر کوئی اور درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ احسن، ایک ہے حسن، ایک ہے احسن، سب سے بہتر۔ انہیں اگر گفتگو بھی کرنی ہو تو انتہائی نرم، انتہائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، لہجہ انتہائی نرم ہو، کوئی گالی گلوچ، کوئی سخت رویہ یہ نہ ہو۔ اب تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ تھے، تو ان کے تلوار پر جو ہے نا وہ ایک یہودی کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے یہ میرے لیے ہے، تو قاضی شریح نے دونوں کو بلایا
اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں کیا جبکہ حضرت علی کے پاس مدعی تھے، ایک بیٹا تھا حسن، ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ قاضی شرعی نے کہا آپ کا بیٹا آپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، حالانکہ حضرت علی حق پر تھے۔ فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، پھر یہودی نے واپس کر دی، انہوں نے کہا یہ حضرت علی کی ہے، میرے نہیں ہے، پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہاں تک اسلام نے غیر مسلموں کو حقوق دیے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔